بسم اللہ الرحمن الرحیم أساسا وحديثا نبويا له مصباحا ونبراسا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ خوش نصیب ہے اس دور میں وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ بدلے گی زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد عربی کا خدا کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، آج کا جو ہمارا یہ پروگرام عظیم الشان منعقد ہو رہا ہے، رب تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یا اللہ تو کیسے حفاظت کی ذمہ داری لے گا؟ جہاں تک قرآن کے الفاظ کی باری آئے گی، اس لیے کہ قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ کی باری آئے گی، رب تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن کریم کی حفاظت کروا لیں گے۔ جہاں تک باری آئے گی معنی کی، رب تعالیٰ اہل علم سے قرآن کریم کی حفاظت کروائیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ اہل علم سے کیسے؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جس وقت قرآن کریم کی اس آیت کو ایک پادری نے پڑھا اور سمجھا تو اس نے جو ہے ببانگ دوہل یہ اعلان کر دیا۔ پادری نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر سے مراد انجیل ہے۔ اب انجیل کا دعویٰ اس نے کر دیا کہ ہم نے ہی اس انجیل کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک کونے کے اندر سادہ سا لباس ہے، سادہ سی پگڑی ہے، جسے دنیا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس وقت پیغمبر کے عشق کے اندر کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد اور مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ ہمیں حشر کا ڈر کس لیے قاسم؟ میرے آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر پادری سے چیلنج کرتے ہیں کہ پادری ذرا قرآن کریم کی آیت پر غور کر دے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نزلہ ینزل تنزیلاً کا معنی ہوتا ہے
آہستہ آہستہ اترنا۔ رب نے قرآن کریم کو 23 سالوں کے اندر اتارا ہے، جبکہ انجیل تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ پادری خاموش ہو گیا۔ اللہ نے ایسے قرآن کریم کی حفاظت کی باری آئی تو مانی کے طور پہ اللہ نے علماء کو پیدا کر دیا۔ علماء میں سے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی ہمارے اکابرین میں سے وہ ہیں جن کو قرآن کریم سے عشق تھا۔ جس وقت جیل کے اندر حاکم وقت نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ڈال دیا، ڈالنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی نظر پڑتی ہے جیل کی ایک قیدی پر جو قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھاتے پڑھاتے اس قیدی کو ابھی 15 سپارے پڑھائے تھے۔ جیل کا سپریڈنٹ کہتا ہے حضرت آپ کی رہائی کا پروانہ آ گیا ہے، آپ رہا ہو جائیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ جیل سے باہر بھی قرآن کریم کی خدمت تھی، جیل کے اندر بھی قرآن کریم کی خدمت ہے، لہٰذا اس قیدی کو میں نے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا ہے۔ ابھی 15 سپارے پڑھے ہیں، جب تک پورا قرآن کریم نہیں پڑھا دیتا اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا۔ رب کی شان دیکھیے، مولانا رشید احمد گنگوہی اس کو پورا قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جیل سے باہر آتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی محنت تھی۔ ہمارے اکابرین میں سے قاری پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حضرت فتح محمد جس وقت طواف کرتے ہیں، قرآن کریم کے گلشن کے اندر طواف کرتے ہیں اور ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ حافظ قرآن جو ہے قرآن کریم سناتے جاتے ہیں۔ ایک شاگرد آیا، فرمایا کہ منزل یاد بھی ہے، فرمایا منزل جو ہے میری آخری جو لفظ ہے متشابہ لگ جاتا ہے، جیسے یا لمون کی جگہ پہ تالمون پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت قاری فتح محمد کا قرآن دیکھیے کتنا یاد تھا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، عالمین آخری لفظ ہے، الرحیم آخری لفظ ہے، الدین آخری لفظ ہے، نستعین آخری لفظ ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مجلس کے اندر پورے قرآن کریم کا آخری لفظ سنا دیا۔ یہ قاری فتح محمد صاحب تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے کہ جس وقت دارالعلوم دیوبند سے جاتے ہیں، حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں، راستے میں رمضان المبارک کا وقت آ جاتا ہے، پوری مجلس کے اندر بحری جہاز کے اندر جا رہے ہیں لیکن پوری مجلس کے اندر حافظ قرآن نہیں ہے، علماء کی محفل ہے۔ فرمایا کہ تراویح جو ہے سورتوں سے پڑھیں گے تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دن کو جو ہے سوا سپارہ پڑھا کرتے تھے اور رات کو تراویحوں میں اسی سوا سپارے کو سنایا کرتے تھے۔ خدا کی شان دیکھیے، ادھر سے رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کی شان دیکھیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند، مالٹا کی جیل کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خدمت کرتے ہیں۔ مالٹا کی جیل سے 4 سال کے بعد رہائی ملتی ہے۔ جس وقت بحری جہاز سے آتے ہیں، جہاز ٹگمگاتا ہے اور جہاز جیسے ہی ٹگمگایا شیخ الہند مولانا محمود الحسن فرمانے لگے اے حسین احمد مدنی، قرآن کریم کا تو ترجمہ جیل کے اندر لکھا ہے، جو تفسیر جیل کے اندر لکھی ہے اس کو سینے سے لگا لے، اس لیے کہ ممکن ہے یہ جہاز غرق بھی ہو گیا تو امت کے سامنے قرآن کا ترجمہ بھی چلا جائے گا، امت کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بھی چلی جائے گی۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ جب واپس آتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر آتے ہیں، تمام شاگردوں کو بلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں مالٹا کی جیل کے اندر میں نے 2 سبق حاصل کیے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ میں اب آیا ہوں قرآن کریم کی خدمت کروں گا، ناظرہ پڑھاؤں گا، حفظ پڑھائیں گے، مکاتب بنائیں گے، مساجد کے اندر قرآن کریم کے دروس شروع کریں گے۔ دوسرا سبق یہ حاصل کیا ہے کہ اتحاد و اتفاق کا حاصل جو ہے یہ میں نے سیکھا ہے۔ اتنے اکابرین کا ذوق اور شوق تھا کہ مالٹا کی جیل کے اندر بھی قرآن کریم کی خدمت کر رہے تھے، مالٹا کی جیل سے باہر آئے تو تب بھی قرآن کریم کی خدمت کر رہے تھے۔ اسی کو شیخ الہند کہتے ہیں جس نے 4 مصرع لکھے۔ علامہ اقبال کہنے پر مجبور ہو گیا میری آدھی زندگی کی شاعری لے لو لیکن یہ 4 مصرع مجھے دے دو۔ ایک مصرع یہ ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتی ہے، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرا دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ
یہ رب تعالیٰ نے ایسے شوق دیا کہ اتنا شوق دیا کہ مردوں کے اندر تو ہمارے اکابرین کا شوق تھا ہی تھا. عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے. حج کو جاتے ہیں، حج کو جاتے کے درمیان جنگل کے اندر ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے. عورت اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ. وہ قرآن سے جواب دیتی ہے سلام قولا من رب الرحیم. عبداللہ بن مبارک نے کہا آپ مجھے یہ بتلائیں کہ یہاں پر کیسے کھڑی ہوئی ہو؟ پھر قرآن سے جواب دیتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی له، جس کو اللہ راستے سے بھٹکا دے اس کو کون راہ راست پہ لا سکتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے تو یہاں کتنے دن سے ٹھہری ہوئی ہے؟ پھر قرآن سے جواب دیتی ہے ثلاث لیال سویہ، میں 3 رات سے جنگل میں رہ رہی ہوں. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے تو کھاتی اور پیتی کہاں سے ہے؟ پھر قرآن کریم سے جواب دیتی ہے والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ذات کھلاتی ہے وہی ذات پلاتی ہے. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے پانی کی ضرورت ہے تو پانی دے دوں. پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جناب تیمم کے ساتھ بھی وضو کیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جس وقت آپ کھانے کو کہتی ہوں، کھانے کو پیش کرتا ہوں، کھانی کیوں نہیں رہی؟ پھر وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے آپ مجھے یہ بتلائیں جس لینگویج کے اندر میں گفتگو کر رہا ہوں، جس زبان کے اندر میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ وہ زبان بولتی کیوں نہیں ہے؟ قرآن ہی کیوں پڑھتی ہے؟ پھر وہ قرآن کریم پڑھتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک بدی لکھ رہا ہے. میں تو اس لیے قرآن کریم پڑھ رہی ہوں تاکہ قرآن ہی پڑھتا رہے. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے آپ کس قافلے کے اندر جانا چاہتی ہو؟ پھر وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عبداللہ بن مبارک سمجھ چکے تھے یہ قافلہ سے بچھڑی ہوئی ہے. پھر عبداللہ بن مبارک نے کہا تو آئی کہاں سے ہے؟ جانے کا پروگرام کہاں ہے؟ پھر قرآن کریم پڑھتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عبداللہ بن مبارک سمجھ چکے تھے یہ حرمین شریفین جانا چاہتے ہیں. عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ اونٹ میرے پاس ہے، اس کے اندر آپ بیٹھ جائیے. جس وقت وہ بیٹھنے کے لیے قریب آئی پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے مومنو جس وقت غیر محرم عورت پہ نظر پڑے اپنی نظری نیچے کر لو. عبداللہ بن مبارک نے چہرہ اس طرف پھیر لیا. پھر وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. عبداللہ بن مبارک نے اونٹ کے اوپر بٹھا لیا، اب بڑی تیزی کے ساتھ اونٹ کو لے کر چل رہے ہیں. پھر وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، ذرا اعتدال کے ساتھ چلو. عبداللہ بن مبارک اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے ففہمناہ سلیمان، اللہ نے اس بچے کو سلیمان علیہ السلام جیسی فہم و فراست عطا فرمائی ہے. پھر عبداللہ بن مبارک اس کو لے کر جا رہے ہیں. لیتے لیتے اس سے پوچھتے ہیں بتلا تیرے قافلے کے اندر کون رہبر و رہنما ہے؟ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، فرماتی ہے وعلامات وبالنجم هم يهتدون المال والبنون زینت الحیات الدنیا. عبداللہ بن مبارک سمجھ چکے تھے کہ اس کے قافلے کے اندر بیٹے جو ہے رہبر و رہنمائی کا کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن مبارک نے پوچھا بتلا تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عبداللہ بن مبارک سمجھ چکے تھے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے. قافلہ قریب آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک آواز لگاتے ہیں یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ. 3 نوجوان صفوں کو چیرتے ہوئے قریب آتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے جس وقت قریب آئے اپنی ماں کے اوپر نظر پڑی تو ماں کو دیکھا. ماں نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی فبسوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق من. جاؤ بیٹا بازار کی طرف چلے جاؤ، پاک صاف ستھرا کھانا لے کر آؤ. اب بیٹے کھانے لے کر آگے، ماں نے رکھ دیا. اب عبداللہ بن مبارک کھا نہیں رہا، پریشان ہے، ششتر و حیران ہے. بیٹوں سے کہا آپ مجھے یہ بتلاؤ جب سے ماں کو لے کر آیا ہوں یہاں تک لے آ چکا ہوں، میں اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے. انہوں نے بیٹوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک آپ کی تو چند گھنٹوں سے گفتگو ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ہماری ماں ہے، 40 سال ہو چکے ہیں، جب بھی بولتی ہے قرآن ہی پڑھتی ہے، قرآن کے علاوہ گفتگو کرتی ہی نہیں ہے.
یہ رب تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کی تاثیر رکھی ہے کہ جب بھی حافظ قرآن اس کو پڑھتا ہے ایسا پڑھتا ہے کہ جب پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. غلط قرآن کریم کوئی نہیں پڑھ سکتا. حافظ قرآن تراویح کے اندر بھی پڑھیں گے تو غلط نہیں پڑھ سکتا. غلط اس قرآن کریم کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے مدرسے کے اندر ڈلوائے ہیں, جنہوں نے اپنے بچے حافظ قرآن بنائے ہیں, جنہوں نے اپنے بچے عامل قرآن بنا رہے ہیں, بڑے ہی خوش نصیب ہیں یہ لوگ. ہمیں کوئی کالج یونیورسٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اردو بھی ایک زبان ہے, انگلش بھی ایک زبان ہے, عربی بھی ایک زبان ہے. ساری زبانیں قرآن کہتا ہے واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ نے رنگ بھی مختلف کرتی ہیں, زبانیں بھی مختلف کرتی ہیں, لیکن ہمیں اختلاف یہ ہے انگریز کے تہذیب و تمدن سے, انگریز کے کلچر سے. اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے, پیغمبر کا فرمان ہے, فرمایا کہ جس وقت قرآن حافظ قرآن پڑھتا جائے گا, اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها. حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہوگا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر ایک طرف تو یہ ہے ہمیں کوئی انگلش سے نفرت نہیں ہے, بلکہ یہ رب کی زبان ہے. ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رب کے پیغمبر نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے, وہ بہترین ہے. لیکن ایک طرف تو یہ ہے حافظ قرآن کا مقام یہ ہے, دوسری طرف دیکھیے صاحب قرآن کا مقام کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی محفوظ کروایا, ان بچوں کے ذریعے کروایا. قرآن کریم کے معنی کو اللہ نے علماء کے ذریعے محفوظ کروایا. اب یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. جب قرآن محفوظ ہے تو صاحب قرآن جسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ نے محفوظ کروا لی. امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک صحیح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں, میرے پیغمبر نے کیا کہا حدیث میں موجود ہے. میرے پیغمبر چلے کیسے حدیث میں موجود ہے. میرے پیغمبر نے کھایا کیسا حدیث میں موجود ہے. میرے پیغمبر واش روم میں گئے کیسے گئے حدیث میں موجود ہے. حدیث کے اندر آتا ہے میرا پیغمبر مسجد کی طرف جاتے تھے کون سی دعا پڑھتے تھے, وہ دعا بھی موجود ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. میرا پیغمبر مسجد سے باہر نکلتا کون سی دعا پڑھتے حدیث کے اندر موجود ہے. اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک. جس وقت واش روم میں میرا پیغمبر جاتا کون سا پاؤں رکھتے, بائیں پاؤں کو پہلے رکھتے تھے, کون سی دعا پڑھتے تھے حدیث میں موجود ہے. فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرا پیغمبر واش روم سے نکلتے تھے کون سے پاؤں کو پہلے رکھتے تھے, دائیں پاؤں کو پہلے نکالتے تھے, کون سی دعا پڑھتے تھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ بھی موجود ہے. میرا پیغمبر کھانا کھاتے حدیث کے اندر موجود ہے بسم اللہ والا برکت اللہ, بھول جاتے تو بسم اللہ اول و آخر, کھانے کے بعد کھاتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کیا ہے, صاحب قرآن کی بات کو بھی محفوظ کیا ہے. بلکہ اس سے دور چلے جائیے, امام الانبیاء نے زندگی میں کھایا کتنا وہ بھی محفوظ ہے. کس سواری پر سوار کیا یہ بھی محفوظ ہے, کس جانوروں کا دودھ پیا یہ بھی محفوظ ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اصحاح السیر حدیث کی کتاب موجود ہے. اصحاح السیر کے اندر لکھا ہے میرے پیغمبر کے 7 گھوڑے تھے, سقب, لہیب, سبہا, ضرب, لزاز, مرتجز, الورد. یہ 7 گھوڑے ہیں, یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. میرے پیغمبر نے کن اونٹنیوں پر سفر کیا ہے, وہ 7 اونٹنی ہیں. شمائل کبریٰ کے اندر لکھا ہے 7 اونٹنیوں میں سے قصوہ, جدع, صحبہ, سہریہ, سالب, عسکر, عزبہ, یہ 7 اونٹنیاں ہیں. اس کا بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. قصوہ پہ سفر کیا ہجرت کے وقت حدیث میں موجود ہے. جدع پہ سفر کیا حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث میں موجود ہے. میرے پیغمبر نے 7 اونٹنیوں کا دودھ پیا ہے. 7 اونٹنیاں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. مہرا, شکرا, الریہ, بردہ, سمرا, عریس,
ہنا یہ 7 اونٹنیاں ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی بکریاں کتنی ہیں اللہ نے وہ بھی محفوظ کر دی ہیں۔ میرے پیغمبر کی 9 بکریاں ہیں، اجوا، زمزم، سقیا، برکہ، اطلال، اطراب، غوثہ، ورثہ، فجرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی کل تلواریں کتنی ہیں جو میدان جہاد میں لے کر جنگ کیا کرتے تھے، وہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ 9 تلواریں ہیں، 9 تلواروں میں سے معصور ہے جو پیغمبر کو باپ کے ورثہ سے ملی تھی، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ معصور، ذوالفقار، قلع، بطار، مخزب، رسوب، غضب، غزیب، یہ 9 تلواریں میرے پیغمبر کی محفوظ ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء کے گدے کتنے تھے، افیر اور یادور حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کے خچر کتنے تھے، دلدل، فضہ، شہبہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی لونڈیاں کتنی تھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ریحانہ بنت شمون، ماریہ قبطیہ، نفیسہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی خدمت کرنے والے کون کون سے صحابہ تھے وہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ جس نبی کی یہ ساری چیزیں محفوظ، اس نبی کا دین کیسے محفوظ نہیں ہوگا؟ میرے پیغمبر کے خادم کتنے تھے؟ حضرت انس، حضرت سلمان فارسی، حضرت رویفہ، حضرت رافع، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو قتیبہ، حضرت صالح بن شکران، حضرت مہران، حضرت مدم، حضرت یسار، حضرت سندر، حضرت صالح بن شکران، اور ایک ایسا صحابی بھی تھا جو پیغمبر کی انگوٹھی کی حفاظت کرتا تھا، اس کا نام حضرت عقیب ہے۔ میرے پیغمبر کے شاعر کتنے تھے؟ حسان بن ثابت میرے پیغمبر کا شاعر ہے، کعب بن مالک میرے پیغمبر کا شاعر ہے، عبداللہ بن رواح میرے پیغمبر کا شاعر ہے۔ امام الانبیاء کے مؤذن کتنے تھے؟ مدینے کے کتنے تھے؟ محفوظ ہے۔ عبداللہ بن رواح، عبداللہ بن مکتوم حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت بلال حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ قباء کے اندر حضرت سعد مؤذن تھے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ابو محذورہ مکہ کے اندر مؤذن تھے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کے بیٹے کتنے تھے؟ عبداللہ اور قاسم، ابراہیم حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی بیویاں کتنی تھی؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ وہ سب گھرانے میں سارا معزز گھرانہ تھا، حتیٰ کہ امام الانبیاء کی اتنا بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ میرا پیغمبر جب چلتا تھا کیسا چلتا تھا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، میرا پیغمبر جو تھا ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، دوسروں کی نظروں میں بھی اعلیٰ تھے۔ اطول من المربوع واکثر من المشذب، نہ بڑے قد والے تھے نہ چھوٹے قد والے تھے، بلکہ درمیانے قد والے سے ذرا بڑے تھے۔ پھر امام الانبیاء کے کسل لحیتی گھنی داڑھی والے تھے، عظیم الحامہ بڑے فراق پیغمبر کا چہرہ تھا۔ فرمایا کہ اداجا میرے پیغمبر کی آنکھ کی جو پتلیاں تھی وہ سیاتی، ذلیل الفمی میرے پیغمبر کا منہ مبارک ذرا فراق تھا۔ امام الانبیاء دمیتا سخت مزاج کے نہیں تھے، لیس بالجافی نہ سخت مزاج کے تھے، ولا المہینی نہ کسی کی توہین کرنے والے تھے، ولا یقوم لغضبہ نہ کسی سے غضب ہوتے تھے، بلکہ پیغمبر کے چلنے کا روایت بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اذا زال زال قلن، جب میرا پیغمبر چلتا تھا کسی کھسرے کی طرح نہیں چلتا تھا بلکہ قوت کے ساتھ قدم رکھتے تھے، لیکن قدم کے دوران بھی ویمشی ہونن ذرا عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ کیسے کہ اذا مشی کانما ینحط من سبب، ایسے چلتے تھے جیسے اوپر سے نشیبی کی طرف چلتے ہوں۔ فرمایا کہ سواء البطن والصدر، میرا پیغمبر کا سینہ اور پیٹ مبارک ذرا اعتدال کے ساتھ تھا۔ آگے چلیے امام الانبیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، پیغمبر کا چہرہ انور ایسے تھا گویا کہ سورج میرے پیغمبر کے چہرے میں چل رہا ہو۔
گویا کہ سورج میرے پیغمبر کے چہرے میں چل رہا ہو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمائے، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں رأیت النبی فی لیلۃ اذ یان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الی القمر والی القمر هو عندي احسن من القمر، کہ میرے پیغمبر نے ایک سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور ایسا ایک نظر پیغمبر کی طرف تھی، ایک نظر میری چاند کی طرف تھی، هو عندي احسن من القمر، کہ یہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے چہرہ انور کو دیکھتی ہے تو تکتی رہ گئی۔ امام الانبیاء کی نظر پڑی، فرمایا کہ عائشہ خیر تو ہے، کیوں دیکھ رہی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو کبیر شاعری کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ، فرمایا کہ جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے بجلیاں چمکتی ہیں۔ حضرت عائشہ میرے پیغمبر کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، فرمایا کہ فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تعلن بعد العشاء افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب۔ ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ آسمان کے سورج کو دیکھو تو ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے، میرے سورج کو دیکھو گے تو صحابی رسول بن جاؤ گے۔ آسمان کا سورج جو ہے اس پہ جو ہے نظریں تھک جاتی ہیں، میرے سورج کو دیکھو گے تو نظریں نہیں تھکیں گی۔ آسمان کا سورج جو ہے صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، میرا سورج جب سے طلوع ہوا ہے قیامت کی صبح تک غروب نہیں ہوگا، بلکہ آسمان کا سورج پھلوں میں مٹھاس لے کر آتا ہے، جو میرا سورج ہے یہ دلوں میں مٹھاس لے کر آتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، پھر اس کے بعد کہتی ہے حضرت امام الانبیاء کی ماں حضرت حلیمہ کہتی ہے اذ آتیتہ فابکہ وإلی العلا ورکہ ودحز اباطیل العدا بحقہ، یا رسول اللہ تو نے یہ بچہ دیا ہے تو اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کو بلندیاں عطا فرما، اس کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ امام الانبیاء کی جو سگ بہن ہے، رضائی بہن حضرت شیمہ پیغمبر کی تعریف کرتی ہے ھذا اخ لی لم تلد امی ولیس من نسل ابی و امی فدیتہ، کہ یہ میرا بھائی ایسا ہے، میری ماں نے جنانی ہے لیکن میری باپ کی اور میرے چچے کی اولاد سے نہیں ہے، فدیتہ، اس کے باوجود میں قربان جاؤں۔ پھر دعا دیتی ہے فانمہ اللہم فیما تنمی، یا اللہ جس طرح تو اوروں کو ترقی دیتا ہے اسی طرح میرے اس بھائی کو ترقی دے۔ پھر حضرت شیمہ کہتی ہے ربنا یا ابکی محمدن، یا اللہ میرے بھائی محمد کو باقی رکھ، حتی اراہو یا فیہم امرتا، یہاں تک کہ یہ جوان ہوتے دیکھوں، ثم اراہو سیدا مسودا، یا اللہ پھر اس کو سردار بنتے دیکھوں، وآتی عزن یدوم ابدا، یا اللہ پھر اس کو ایسی عزت عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو۔ یہ تعریف تو جو ہے حضرت شیمہ فرماتی ہے۔ آؤ ایک تعریف جو ہے میرے اور آپ کے شاعر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ پھر کوئی تعریف کرتا ہے کہ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے 2 مرتبہ میم اچھا۔ کوئی پیغمبر کی تعریف کرتا ہے رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ آخری بات، جس وقت امام الانبیاء کی یہ فضیلت ہے، فرمایا کہ تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل کو بھیجا، بادل پہ بھیجنے کے بعد فرمایا کہ اس بچے کا پوری جگہ پہ تعارف کرواؤ۔ تعارف کروانے کے بعد پھر ایسا تعارف بھی آیا، فرمایا کہ وَآتُوهُ خُلْقَ آدم،
آدم علیہ السلام کے اخلاق بھی دے دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی دے دو، وحلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی دے دو، وفصاحت لوط علیہ السلام کی فصاحت بھی دے دو، وبشرا یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دے دو، ورضاء اسحاق امام الانبیاء کو حضرت اسحاق کی رضامندی بھی دے دو، وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت بھی دے دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد بھی دے دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت بھی دے دو، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار بھی دے دو، وطاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دے دو، وعصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دے دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دے دو، وغمسوا فی اخلاق النبیین تمام انبیاء کا گوتا لگا دو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کے اخلاق تھے ان انبیاء کے اخلاق کو ملایا جائے، مختلف پھولوں کو ملایا جائے تو جو گلدستہ تیار ہوتا ہے وہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، وجائے کائنات، مسجود کائنات، ساقی کوثر، شافی معشر، وجائے کائنات، امام الانبیاء کا گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو ان کا معراج یک طرفہ تھا، امام الانبیاء کا معراج دو طرفہ ہے، جنت یہاں سے اوپر گئے بھی ہیں، اوپر سے نیچے آئے بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے پوری کائنات کے اندر اس کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ امام الانبیاء کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، پیغمبر کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرق اتنا تھا کہ حضرت ابراہیم کی باری آتی ہے تو فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاہِیم، اس کو بھی نمونہ بنایا ہے، لیکن ادھر باری آتی ہے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ابراہیم لأوّاہ، میرے پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ لیکن پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگر بالفرض آپ کے گناہ ہوتے بھی تو اللہ معاف کر دیتا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ آنے والوں میں میری تعریف کو بلند رکھنا۔ پیغمبر کے بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وجعلنی من ورثتی جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے۔ امام الانبیاء کو بن مانگے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، بن مانگے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آنے والوں میں میرے نام کو بلند فرمانا۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد آج بھی میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو ساتھ ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر نماز میں پڑھتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو ساتھ ہی پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جہاں حضرت ابراہیم کی تعریف ہے اللہ نے اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی تعریف لکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کی ذات، امام الانبیاء کی ذات کو بڑھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے جس وقت اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو وہ کوہ طور پر ہوا۔ امام الانبیاء کو عرش بری پر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ امام الانبیاء کی باری آتی ہے، جبریل امین کو بھی بھیج دیتے ہیں ساتھ جنت سے براق بھی بھیج کر۔ امام الانبیاء
جس وقت رب کا دیدار کرتے ہیں یہ فرق ہے۔ جس وقت کوہ طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں تو رب نے فرمایا فخلعنا علیک، جوتوں کو اتار کر یہاں آئے، لیکن باری آتی ہے امام الانبیاء کی، فرمایا لا تخلعنا علیک، جوتوں کو اتار کر نہ آئے، بلکہ جوتا امام الانبیاء کا اوپر گیا، جوتے سے لگی ہوئی خاک بھی اوپر گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی خاک کے مقابلے پہ پوری انسانیت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی خاک جو ہے پوری انسانیت سے اعلیٰ ہے۔ اور آج بھی جس خاک کے اندر میرا نبی لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، آرام فرما ہے، وہ مٹی جو پیغمبر کے ساتھ مس کر رہی ہے، جو پیغمبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ عرش فرش سے بھی اعلیٰ ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، یہ فرش سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ مٹی جو ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور جنت کے اندر حیات ہے، جنت کے اندر موت نہیں ہے، جنت کے اندر اللہ نے ایسی حیات رکھی ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائن ابلغتہ، جو آدمی میرا روزہ رسول اللہ پر درود شریف پڑھتا ہے، سمیتہ میں محمد رسول اللہ بنفس نفیس سنتا ہوں، ومن صلی علی نائن ابلغتہ، جو آدمی درود شریف باہر پڑھتا ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، جہاں امام آرام فرما رہے ہیں امام الانبیاء وہی آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر بھی، حضرت فاروق اعظم بھی۔ رب تعالی ہمیں امام الانبیاء پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام الانبیاء سے عشق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کثرت سے اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن اور مدرسے کے اندر عامل قرآن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔